ذرا سوچو، اگر کل صبح جب تم نیند سے اٹھو تو روپے کی قدر گر چکی ہو۔ انڈین روپی لگاتار گرتا جا رہا ہے اور بھارت میں اس بات کو لے کر چنتا ہے کہ انڈین روپی ابھی اور کتنا گرے گا۔ اسٹاک مارکیٹ بند ہو۔ It's the big day for D Street because we have seen a sharp fall, a crash in the Indian markets, the worst fall that we've not seen. اور تمہاری فلائٹ اچانک کینسل ہو جائے۔ کیا تم تیار ہو اس جنگ کے لیے؟ ٹی وی پر صرف بحث لگتی ہے لیکن معیشت کے لیے زہر۔ میں ہوں میاں عامر اور آپ دیکھ رہے ہیں لیٹس ٹاک شو۔ Today, from the soil of Bihar, I say to the whole world, India will جنگ چھڑ جائے تو بھارت کی معیشت کتنی دیر زندہ رہے گی؟ سوال انتہائی اہم ہے۔ 2025 اپریل پہلگام کے جھوٹے حملے نے بھارت کو جنگی جنون میں مبتلا کر دیا ہے۔ جنگ کے طبل بجنے لگے ہیں، سیاستدانوں نے مائک سنبھالی ہے لیکن بازار نے اپنی زبان بند کر دی اور اس خاموشی میں چھپا ہے ایک معاشی زلزلہ۔ سب سے پہلے بھارتی روپیہ گرا، امریکی ڈالر کے مقابلے میں 85.66 تک پہنچ گیا۔ بھارتی کرنسی پر حملہ دشمن کا نہیں، بے یقینی کا ہے۔ سرمایہ کاروں نے فوراً اپنی رقم نکالنا شروع کر دیا۔ 10 سالہ بانڈز کی پیداوار بڑھ کر 6.36 تک گویا حکومت کو قرض لینے کے لیے زیادہ سود دینا پڑے۔ یہ صرف ایک معاشی اشارہ نہیں، یہ ایک بات کرتے ہیں سب سے خطرناک جب پاکستان نے اپنی فضائی حدود بند کی تو بھارتی ایئر لائنز کو لگا جیسے آکسیجن کا نل بند ہو گیا۔ اور ساتھ ساتھ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور لائک اور فارورڈ لازمی کریں۔ اچھا، تو بات ہو رہی تھی فضائی حدود بند ہونے کے بعد کے حالات کی۔ 20 سے زائد روٹس متاثر ہو چکے ہیں۔ پروازوں کا دورانیہ بڑھ جانے سے ایندھن کی لاگت میں 30% اضافہ ہوا ہے۔ نتیجہ روزانہ کا 15 سے 20 کروڑ کے نقصان۔ ایئر انڈیا سے لے کر انڈیگو تک ہر ایئر لائن چیخنا شروع ہو چکی ہے لیکن مودی کا یہ جنگی جنون کوئی آواز بھی سننے سے انکاری ہے۔ سیاحت کا مکمل اختتام ہو چکا ہے۔ کشمیر جو ہر سال لاکھوں سیاحوں کو بلاتا ہے ویران ہو گیا۔ ہوٹل خالی، گائیڈز بے روزگار اور کشمیر کی معیشت جو 7% سیاحت سے جڑی ہے۔ ذرا ایک نظر بھارتی معیشت میں اندرونی اور بیرونی قرضوں کا جو بوجھ ہے اس پر بھی ہے۔ دسمبر 2024 کے اختتام پر بھارت کا بیرونی قرضہ 717.9 ارب امریکی ڈالر تک پہنچ گیا تھا، جو دسمبر 2023 میں 648.7 ارب ڈالر تھا۔ یہ سالانہ بنیاد پر 10.7% کا اضافہ اس کے ساتھ ساتھ ہو رہا ہے۔ اس قرضے کا 54.8% امریکی ڈالر میں، 30.6% بھارتی روپے میں اور باقی جاپانی ین، SDR اور یورو میں ہے۔ اور بھارت پہ اندرونی قرضے کی تفصیلات کچھ یوں ہیں کہ مالی سال 2024-25 کے اختتام پر بھارت کا اندرونی قرضہ اور دیگر واجبات 175.56 لاکھ کروڑ روپے تھے، جو مالی سال 2025-26 کے لیے 190.15 لاکھ کروڑ روپے تک پہنچنے کا تخمینہ لگ چکا ہے۔ یہ تخمینہ جنگ کے طبل بجانے سے پہلے کا ہے۔ بھارت کے زر مبادلہ کے ذخائر جو 18 اپریل 2025 تک 686.15 ارب امریکی ڈالر کے، جس میں زیادہ حصہ بیرونی انویسٹمنٹ کا ہے۔ اور یاد رکھیں جب جنگ لگتی ہے تو سب سے پہلے بیرونی سرمایہ دار اپنا سرمایہ نکال کر ملک چھوڑتے ہیں۔ جنگ کے اعلان کے بعد بھارتی معاشی ماہرین کا کہنا ہے کہ اگر بھارت اور پاکستان سے 2 ہفتے کی مکمل جنگ کرتا ہے تو اسے تقریباً 2.5 لاکھ کروڑ روپے کا نقصان ہوگا اور ملک کا مالی خسارہ بڑھ کر 8 لاکھ کروڑ تک جا سکتا ہے۔ یاد رکھیں یہ کوئی فلمی اندازہ نہیں ہے بلکہ جنگی حقیقت ہے، کیونکہ جنگ صرف گولیوں سے نہیں، مہنگائی، بے روزگاری اور قرض سے بھی مارتی ہے۔ تو اب فیصلہ خود کرو، کیا تم تیار ہو اس جنگ کے لیے جو ٹی وی پر قومی فخر لگتی ہے مگر معیشت کے لیے ایک قبر ہے؟